قوم سبا کون تھے؟ قوم سبا کے باغات کو دوبارہ کس نے تعمیر کروایا؟ قوم سبا کے باغات کس قسم کے تھے؟ قوم سبا کی ہدایت کے لیے کتنے انبیاء علیہ السلام آئے؟ اس قوم نے اپنے باغات کی حفاظت کے لیے کون سا جانور چنا؟ قوم سبا کے سردار کو اپنی تباہی کا علم کیسے ہوا؟ اس قوم کے سردار نے عذاب الہی سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو کیا بہانہ بتایا کہ اس نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ دے مارا؟ قوم سبا کا شہر بہت صاف ستھرا تھا۔ قوم سبا کے دائیں اور بائیں دو باغ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اپنے رب کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ قوم سبا کا شہر بہت صاف ستھرا تھا، یہاں تک کہ اس شہر میں مچھر، پسو، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور نہیں آتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس شہر میں داخل ہوتا اور اس کے کپڑوں میں جوئیں وغیرہ ہوتی تو اس شہر میں داخل ہوتے ہی وہ سب مر جاتی۔ اگر کوئی انسان قوم سبا کے باغات میں داخل ہوتا اور اس کے سر پر خالی ٹوکرا ہوتا تو واپسی پر اس کا ٹوکرا مختلف قسم کے پھلوں سے بھرا ہوتا، اور یہ وہ پھل ہوتے جو پکنے کی وجہ سے درختوں سے نیچے گر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف 13 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور ان کے عذاب سے ڈرایا۔ اس قوم نے اعراض کیا اور کہنے لگے، ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہمیں کون سی نعمت عطا کی ہے، نعوذ باللہ۔ قوم سبا کے شہر میں ایک ڈیم تھا جو ملکہ بلقیس نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا، اور اس ڈیم سے 12 نہریں نکلتی تھیں اور ان نہروں کے ذریعے لوگوں تک پانی پہنچتا تھا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایمان کی دولت سے مستفیض ہوئی تو قوم سبا مدتوں تک صراط مستقیم پر چلتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے سرکشی کی اور بغاوت کر کے کفر کو اپنے لیے اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر ایک اندھے چھچھندر کو مسلط کر دیا۔ اس چھچھندر نے قوم سبا کے ڈیم میں نقب لگائی اور ان کے بند کو نیچے سے کھود کر سوراخ کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے باغات ویران ہو گئے، ان کی زمینیں بنجر ہو گئیں۔ چنانچہ قوم سبا کو اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے ڈیم کو ایک چوہا تباہ و برباد کر دے گا، اس لیے ڈیم کی تعمیر کے وقت انہوں نے ہر 2 پتھر کے درمیان بلی کو باندھنے کے لیے ایک سوراخ بنایا تھا۔ جب قوم سبا نے کفر کو اپنے لیے پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب اس صورت میں بھیجا، ایک سرخ چوہا نمودار ہوا، اس نے بلی پر حملہ کیا۔ وہ بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے جب اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئی، وہ چوہا اس سوراخ میں گھس گیا اور بند کو کھودتا رہا یہاں تک کہ اس سوراخ میں سوراخ ہو گئے۔ جب ڈیم میں پانی کا اضافہ ہوا تو چوہے کے بنائے ہوئے سوراخوں سے پانی نکلنے لگا یہاں تک کہ ڈیم ٹوٹ گیا، اور سیلاب کی وجہ سے قوم سبا کے گھر برباد ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہب وغیرہ سے مروی ہے کہ اس ڈیم کو ملکہ بلقیس نے تعمیر کروایا کیونکہ قوم سبا پانی کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ ملکہ بلقیس نے سب وادیوں کے پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے ایک دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پتھروں کو تاروں سے پیوست کر کے ایک دیوار بنا دی گئی اور اس ڈیم کے 3 دروازے تھے اور ان سے پانی کے اخراج کے لیے 12 نہریں بنائی گئی تھیں۔ جب پانی کی ضرورت پڑتی تو ان 12 نہروں کو کھول دیا جاتا۔ قوم سبا میں سب سے پہلے عمرو بن عامر ازدی کو ڈیم کی تباہی کا علم ہوا، چنانچہ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ڈیم میں سوراخ ہو گئے ہیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس پر گر پڑا ہے اور وادی میں سیلاب آ گیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور فوراً ڈیم کی طرف گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑا چوہا جس کے دانت لوہے کی طرح مضبوط ہیں ڈیم کو کھود رہا ہے۔ وہ آدمی فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس واقعہ سے آگاہ کیا اور بیوی کو موقع محل دیکھنے کے لیے اپنے بیٹوں کے ہمراہ بھیجا۔ انہوں نے ڈیم کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ جب وہ لوٹے تو سردار نے کہا کہ کیا جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم نے دیکھ لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ سردار نے کہا یہ ایسا معاملہ ہے جس کو درست کرنے میں ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے۔
سردار نے ایک بلی کو پکڑا اور اسے ڈیم کو کھودنے والے چوہے پر چھوڑ دیا، لیکن چوہا بلا خوف ڈیم کو کھودنے میں مصروف رہا اور بلا آخر بلی وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس بادشاہ امر نے اپنی اولاد سے کہا کہ تباہی سے بچنے کا کوئی ہیلا بہانہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، کیا ہیلا بنائیں؟ امر نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہیلا بتاتا ہوں۔ اس کے بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی بہانہ بتائیں، ہم اس کو اختیار کریں گے۔ امر نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ جب میں مجلس میں بیٹھ جاؤں اور لوگ حسب معمول جمع ہو جائیں، کیونکہ اہل عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ مشورہ کرنے کے لیے اپنے سردار کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور اس کی رائے پر عمل کرتے تھے، تو امر نے اپنے بیٹے کو کہا تو میں تجھے کسی کام کا حکم دوں گا تو میرے حکم کو نظر انداز کر دینا، میں اس پر تجھے برا بلا کہوں گا تو میرے سامنے کھڑے ہو جانا اور مجھے ایک تھپڑ مار دینا۔ اس کے بعد امر نے اپنے دوسرے لڑکوں سے کہا تم اپنے چھوٹے بھائی کے اس فعل پر خاموشی اختیار کرنا اور اسے ڈانٹنا مت۔ جب اہل مجلس یہ معاملہ دیکھیں گے تو ان میں سے کسی کو اپنے بھائی کے متعلق کلام کرنے پر آمادہ نہ کرنا، اس کے بعد میں ایسی قسم اٹھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں کہوں گا کہ میں ایسی قوم میں کیسے رہ سکتا ہوں جس کا ایک چھوٹا لڑکا اپنے ہی قصور پر اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارے اور لوگ اور دوسرے بیٹے غیرت کا اظہار نہ کریں۔ لڑکوں نے کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ جب عمر اپنی کرسی پر بیٹھے اور لوگ جمع ہو گئے تو اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیا۔ اس نے باپ کے حکم کو نظر انداز کر دیا، جس پر باپ نے اسے ڈانٹا تو لڑکا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مار دیا۔ قوم کے لوگ بیٹے کی اس جرأت پر بہت متعجب ہوئے اور خاموش بیٹھے رہے، اور عمر کے دوسرے بیٹے بھی خاموش بیٹھے رہے۔ عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مجھے میرے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کے بعد عمر نے ایسی قسم اٹھائی جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہیں رہوں گا جس کا بیٹا اپنے باپ کو تھپڑ مار دے، اور قوم کا کوئی فرد اس نافرمان بیٹے سے پوچھ گچھ نہ کرے۔ قوم کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اپنے سردار سے معذرت کرنے لگے کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی اولاد اس قدر نافرمان ہو گئی ہے، آئندہ ہم ان سے ایسے کام سے منع فرما لیں گے۔ عمرو بن عامر نے کہا کہ جو میرے ساتھ سلوک ہونا تھا وہ ہو چکا، اب تو میں ہرگز نہیں رہوں گا کیونکہ میں قسم کھا چکا ہوں۔ اس کے بعد عمرو بن عامر نے اپنے مال کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اپنے سردار کی دولت پر حسد تھا، وہ خریدنا شروع کر دیا۔ عمرو بن عامر ضروری سامان اور بچوں کے ہمراہ وہاں سے چل دیا۔ عمرو بن عامر کے جانے کے بعد ایک رات جب لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے، دفعتاً ڈیم ٹوٹ گیا اور سیلاب کی وجہ سے قوم کا مال و اسباب تباہ و برباد ہو گیا اور وہ بستی دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے بس ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیجا۔ بعض اہل علم کے نزدیک مارب سے مراد اہل سبا کا شاہی محل ہے۔ مارب قوم سبا کے ہر بادشاہ کا لقب تھا، جیسا کہ یمن کے ہر حکمران کا بھی ایک لقب ہوتا تھا۔ اس ڈیم کو سبائین یشب نے بنوایا تھا۔ اس نے 70 وادیوں کا پانی اس بند میں منتقل کر دیا تھا، لیکن ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حمیر کے بادشاہوں نے ڈیم کی تعمیر مکمل کی۔ سبا کا نام عبد الشمس بن یشب بن یارب بن قحطان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم سبا کا پہلا فرد ہے جس نے ضرب لگانے کی سزا مقرر کی، اسی وجہ سے اس کا نام سبا پڑ گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یمن کے بادشاہوں میں یہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سر پر تاج پہنا۔ اس ڈیم کو لقمان بن عاد نے بنوایا تھا اور اس نے ہر میل کے رقبہ میں پانی کی نکاسی کے لیے ایک نہر بنائی تھی، اور اس طرح 30 میل کے رقبہ میں 30 نہریں تعمیر کروائی تھی جن سے تمام وادیوں کو علیحدہ علیحدہ پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بند کا سیلاب بھیجا یہاں تک کہ ایک وادی دوسری وادی سے علیحدہ ہو گئی۔ اسی وقت یہ ضرب المثل بن گئی، یعنی ان میں تفریق ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے جب قوم سبا کے تمام شہر غرق ہو گئے تو باقی ماندہ لوگ ادھر ادھر فرار ہو گئے۔ قوم سبا کا پہلا فرد جس نے یثرب مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی وہ عمرو بن عامر تھا۔
ایک روایت کے مطابق ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سبا کے متعلق خبر دیجئے، وہ مرد تھا یا عورت؟ یہ سبا کسی زمین کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبا عرب کے ایک آدمی کا نام تھا، اس کے 10 لڑکے تھے، ان میں سے 6 خوش بخت اور 4 بدبخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔